ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام اسلامی بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، بلا شبہ ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہمارے اور آپ کے لیے حق جاننا، پہچاننا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا یہ ایک مشکل اور اسی طریقے سے محنت طلب کام ہو گیا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ کوئی آدمی کافر ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب وہ نجات پا گیا، ہدایت پر آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں کوئی آدمی، حق اور باطل کیا تھا؟ دین اسلام یہ حق ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان تھے وہ سب باطل ہیں، کل بھی تھے، آج بھی اور قیامت تک رہیں گے. تو اس وقت اگر کوئی آدمی اسلام پہ قائم نہیں ہے تو وہ باطل پہ قائم ہے، اور جب وہ اسلام کی آغوش میں آ جاتا تھا تو باطل سے بچ گیا اور حق پر قائم ہو گیا اور نجات پا گیا. لیکن وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اب معاملہ اس سے کہیں آگے بڑھ گیا ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمانوں کے کس گروہ میں، کس جماعت میں شامل ہے، اور وہ جماعت اور وہ گروہ، وہ طبقہ، وہ سرکل کیا اسی پیٹرن اور منہج پہ چل رہی ہے جس پہ سما يدعون من دونه هو الباطل. یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ باطل ہے. دین کے بارے میں ہمارے اور آپ کا معاملہ کیا؟ بالکل واضح. ہم اور آپ کسی بھی مسلمان کے کسی بھی گروہ سے، جماعت سے تعلق رکھتے ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، سب باطل ہیں. کوئی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین قبول کیا جانے والا ہے وہ صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اس معاملے میں تمام کلمہ گو ایک جانب ہے اور دوسری جانب وہ تمام لوگ ہیں جو کلمے کا انکار کرنے والے ہیں. تمام مسلمان یہ سمجھتے ہیں، جنہوں نے تھوڑا بھی دین کو پڑھا ہے، کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں. اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر وہ اسلام میں ہی نہیں ہے. یعنی اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین ایسا ہے جو درست اور صحیح ہے،
تو در حقیقت وہ اسلام سے نکل چکا ہے، وہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر تمیز بہت آسان ہے، جب اسلام اور کفر میں، توحید اور کفر میں تفریق کرنی ہو۔ لیکن معاملہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ میرے بعد فتنے رونما ہوں گے، گروہ بندیاں ہوں گی، جماعتیں بنیں گی، اور ہر جماعت والے اپنے آپ کو درست اور صحیح کہیں گے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر جماعت، ہر طبقہ، ہر سرکل اپنے آپ میں مگن اور خوش ہوگا، اور جس جماعت سے وہ جڑا ہوا ہوگا اسی کو وہ حق اور درست سمجھے گا۔ یہ ہمارے پاس ایز اے مسلم ہمارے لیے ایک بہت بڑا معاملہ اور مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتنی جماعتیں ہیں، اتنے فرقے ہیں، اتنی ملتیں ہیں، ان میں سے کون سی ملت، کون سی جماعت، کون سا طبقہ اس طریقے پر قائم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا اور تابعین کا ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب باطل ہیں، اگرچہ وہ کسی امام نے اپروو بھی کر دیا ہو، کسی بڑے عالم نے اپروو بھی کر دیا ہو، کوئی بڑا عالم اس منہج اور طریقے پہ چلا ہی کیوں نہ ہو، پر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، اگرچہ وہ اسلام کے نام پر قائم کیے گئے ہوں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستے بہت بنائے جائیں گے، جماعتیں بہت بنائے جائیں گی، لیکن سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اب یہاں پر حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنا، تمیز کرنا اس اعتبار سے کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ دنیا میں پائی جانے والی تمام مسلم جماعتیں، فرقے، ملتیں اپنے آپ کو درست اور صحیح کہتی ہیں اور کتاب و سنت کا اپنے آپ کو پابند بناتی ہیں۔ پھر ایسے میں کیسے یہ تمیز کی جائے کہ کون سی جماعت حق پر ہے، کون سا کام حق پر ہے؟ آپ تھوڑی محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین یہ معاملہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ لیکن یہ دور جو ہے وہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جس پیٹرن پہ، جس منہج پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں اسی منہج سے خوش ہو جانے والا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ فتنے بہت ہیں اور ہر دن فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہر دن نئی نئی جماعتوں کا وجود ہو رہا ہے، ہر دن نئی نئی چیزیں آ رہے ہیں، نئے نئے منہج آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمارے اور آپ کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے کہ وہ طریقہ، وہ منہج کون سا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور جس طریقے اور منہج کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کی راتیں بھی دن کے مانند چمکدار ہیں، روشن اور تابناک ہیں۔ انی ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجلی ہیں، چمکدار ہیں، روشن ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا دن کتنا روشن اور تابناک ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس روشن شاہراہ سے وہ آدمی بھٹکنے کی کوشش کرے گا جو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہو، نقصان میں ڈالنے والا ہو۔ اور اسی طریقے سے جس روایات کو لوگ پیش کر کے اپنے آپ کو اس سے مربوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر خوف اور خطرناکی بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی کہ میری امت 73 فرقوں میں، پہلی امتیں 72 فرقوں میں بڑھ گئیں، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً أَوْ 70 مِلَّةً، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ یہ آپ کو ابھارا نہیں جا رہا ہے کہ آپ بٹیں، یہ ڈرایا جا رہا ہے، آپ کو متنبہ اور آگاہ کیا جا رہا ہے، خطرناکی بیان کی جا رہی ہے کہ جس جماعت کے اندر اتنے فرقے ہو جائیں گے
اور ان فرقوں میں سے 72 جہنم میں جانے والے، ایک جنت میں جانے والا ہوگا، تو کتنا محتاط طریقے سے زندگی گزارنی ہوگی، کس سے منہج لینا ہوگا، کس سے علم سیکھنا ہوگا، کس کے ذریعے سے کون سا شخص ہوگا جو کتاب و سنت سے قریب کرنے والا۔ مطلب یہ ہوا کہ 73 لوگ اگر بیٹھے ہیں، ایک مثال موٹی سی، تو 72 لوگوں ہیں جو درست اور صحیح منہج پہ نہیں ہیں۔ جماعت اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے موافق ہو جائے۔ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہو جائے، وہ اکیلا جماعت ہو جاتا ہے، اور بہت بڑی بھیڑ بھاڑ جمع کیے ہوئے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہو تو جماعت نہیں ہے۔ جماعت اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تابع ہوتی ہے، وہ جماعت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی جماعت وہ حزب اللہ ہے، اسی کو حزب اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر کیوں ہوتا نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان ابراہیم کان امہ، اکیلے ہی ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ آدمی تنہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے مربوط ہو، جڑا ہوا ہو، وہ جماعت ہے۔ تنے تنہا اسے پیچھے مڑ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کثرت کبھی بھی کسی بھی جماعت کے حق ہونے کی نشانی نہیں رہی ہے، بلکہ اگر قرآن اور حدیث ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اکثر مقامات پر قرآن نے میجورٹی، جو اکثریت ہے، اس کو گمراہ بیان کیا ہے، راستے سے ہٹا ہوا اسے بیان کیا ہے۔ اور اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ تعداد دیکھ کر کے لوگوں کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ کوئی عالم کو سننے والا بہت زیادہ ہے، اس کے فالورز بہت زیادہ ہیں، بس آپ اس کے پیچھے لگ گئے کہ بھیڑ جمع ہوئی، بڑا عالم ہوگا، بڑا سے بڑا عالم اگر گفتگو کر رہا ہے، اس کے پاس 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، چلے جاتے ہیں اس کے پاس سے، باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ تعداد کی بنیاد پہ چھوٹا عالم بڑا عالم کا فیصلہ کرتے ہیں، درست اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں، باتوں کو سن کر کے نہیں کہ یہ بات جو شخص کر رہا ہے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اس بات کا فیصلہ۔ قرآن کہتا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ نیک لوگ، برے لوگ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ہے، اگرچہ برے لوگ اور برائی تمہیں بھائی کیوں نہ جائے، ان کی کثرت، ان کی زیادتی تمہیں بھائی کیوں نہ جائے۔ تو یہ سب تو ہمیں اور آپ کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے کہ اگر آدمی صحیح منہج پر ہے، صحابہ اور تابعین کے راستے پر ہے، اگرچہ تعداد میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کے لیے کیا ہے، سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور یہ جماعت جو مختصر ہوگی، کم ہوگی، اس کی نصرت اور مدد اللہ رب العالمین کرتا رہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی جماعت ہے، ایک تو کافروں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی، کیوں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ پھر مسلمانوں میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 73 فرقے، ان فرقوں میں ایک ہی جماعت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حق پر ہوں گے، تو ہے کہ لوگوں نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکنا شروع کر دیا ہے، ان کی شان کو کم کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہیں سے صحابہ کے مقام و مرتبے کو گرانا اور گھٹانا شروع کر دیا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تفاسیر میں صحابہ کا منہج نہیں، ان کے اقوال نہیں، تابعین کے اقوال نہیں، قرآن کی تفاسیر اپنے منمانی طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ تو صحابہ کا مقام و مرتبہ گھٹانا، گرانا، بلکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ کسی بھی عالم کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ صحابہ کی شان میں ادنا سی گستاخی کر رہا ہے، معاویہ بن ابو سفیان تو بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اگر ان سے کم درجے کا کوئی صحابی ہے اور اس کی شان میں کوئی بھی عالم ادنا سی بھی گستاخی کر رہا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے فقیہ اور غیر فقیہ ہونے پہ کلام کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ کتنا بھی قال اللہ وقال الرسول کی بات کر رہا ہو، اس کا منہج درست اور صحیح نہیں ہے، اور وہ باطل پر قائم ہے، حق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر اللہ وهم ظاہرین علی الناس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کنٹینیو، مسلسل ایک جماعت حق پر قائم رہے گی،
اللہ کے فیصلے کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ قائم رہے گی، لوگوں سے مقابلہ کرتی رہے گی، اللہ ان کی مدد کرتا رہے گا قیامت تک۔ نہ کوئی ان کو نقصان پہنچا سکے گا، نہ کوئی انہیں ذلیل اور رسوا کر سکے گا۔ اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حتی یقاتل احدهم المسیح الدجال، اس جماعت، یہ جماعت قائم رہے گی حق پر یہاں تک کہ ان کا آخری شخص، آخری گروہ دجال کے خاتمے میں شریک رہے گا اور اس کو ختم کرنے میں شریک رہے گا۔ یعنی قیامت تک یہ جماعت کیا ہے؟ قائم رہے گی، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ ایک ہی جماعت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی جس پر اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد رہے گی۔ اللہم اجعلنی وإیاکم من هذه الجماعۃ المبارکہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اسی جماعت میں، جس جماعت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، اسی میں ہم اور آپ شامل رہیں۔ اب یہ جاننے کے بعد کہ صرف ایک ہی جماعت ہے، کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی ہے؟ جب ہمارے پاس اتنی جماعتیں موجود ہیں، اتنے فرقے موجود ہیں، اتنی تنظیمیں موجود ہیں، تو کیا ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری نہیں کہ یہ جماعت جس پر اللہ کی نصرت اور مدد ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہ جماعت کون سی ہے؟ ایسے تو ہر آدمی اسی روایت کو پیش کر کے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں وہ میرے صحابہ ہیں، جو قبروں کی سجدہ کرتے ہوئے ملیں گے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ بدعت و خرافات کرتے ہوئے ملیں گے، وہ بھی اسی روایات کو کوٹ کر کے کہیں گے کہ ہم اس طریقے اور منہج پر ہیں۔ جتنے لوگ ہیں، پھر کیسے تمیز کی جائے گی، کیسے فرق کیا جائے گا؟ زیادہ پریشانی نہیں ہوگی آپ کو، تھوڑا اگر آپ ان کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ان کی باتوں کو سنیں گے تو فوری طور پہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حق والی جماعت کون ہے اور باطل والی جماعت کون ہے۔ کیونکہ جو حق والی جماعت ہوتی ہے وہ بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے، بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے، اور جو باطل جماعتیں ہوتی ہیں وہ بندوں کو بندوں سے جوڑتی ہیں، بندوں کو بندوں سے جوڑتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جتنی جماعتیں دنیا میں اس وقت کام کر رہی ہیں، ان جماعتوں میں جو ان کے امام اور لیڈر ہیں، ان سے عقیدت کس انداز کی ہے؟ اس انداز کی عقیدت ان سے ہے کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی، اور اگر زبان سے اس بات کا اقرار کر بھی لے جائیں کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، بھی انسان ہے، تو پریکٹیکل اور عملی زندگی میں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو بڑا بنا کے پیش کر رہا، کوئی کسی کو بڑا بنا کے پیش کر رہا، کوئی کسی کو بڑا بنا کے پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ کے جو حق کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ آپ کو اللہ سے قریب نہیں کرتی ہیں، لوگوں سے قریب کرتی ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفی میں ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ آپ کو امام ابو حنیفہ سے قریب کریں گے، ان کے دین اور ان کے مسلک سے قریب کریں گے اور کہیں گے یہی سب سے زیادہ حق سے قریب ہے۔ شافعی مسلک والے ہیں تو ان سے قریب کریں گے، مالکی ہیں ان سے قریب کریں گے، حنبلی ہیں تو ان سے قریب کریں گے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اپنی ان خرافات کی دکانوں کو چلانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ مذاق کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں جواب دہ ضرور ہوں گے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ سب حق ہیں، چاروں حق پر ہیں، پانچواں جب پیدا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ناحق ہے۔ ایک پیدا ہوا تو حق پر ہے، دو حق پر ہے، تین حق پر ہے، چار حق پر ہے، پانچواں اگر کوئی مسئلہ آ گیا، پانچویں کوئی رائے آ گئی، پانچواں کوئی اوپینین آ گیا تو کہتے ہیں یہ حق پر نہیں ہے۔ طلاق کا موضوع دیکھ لیجئے، چاروں امام ایک طرف ہیں، چاروں کا مسلک ایک ہے۔ پانچویں جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق، 3 نہیں، ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، کہتے ہیں یہ باطل ہے۔ تو 4 تک حق ہے، اس کی اتھارٹی کس نے دی ہے آپ کو؟ ایک حق ہے، 2 حق ہے، 3 حق ہے، 4 حق ہے، پانچواں جب پیدا ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہو گیا۔ ایک امام کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نماز نہیں ہوگی۔ دوسرے امام کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، کہتے ہیں دونوں حق پر ہیں، سب حق پر ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں، ایک امام کے یہاں یہ ہے، ایک مسلک میں یہ ہے کہ بغیر ولی کے اگر عورت خود سے نکاح کر لیتی ہے تو نکاح ہو جائے گا، یعنی اگر ریلیشن اور جمع کریں گے تو ثواب ملے گا۔ دوسرے امام کے یہ ہے کہ زانیہ شمار ہوگی، زنا ہوگا، نکاح ہوگا، یعنی ویلڈ نہیں ہوگا، کہتے ہیں دونوں حق پر ہیں۔ ایک امام ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ایمان نام ہے، دل سے اللہ کو ایک جاننے کا، زبان سے اقرار کرنے کا، عمل یعنی عمل کو ایمان کے اندر شامل کیا گیا۔
دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے، اصل ایمان میں ہم برابر ہیں، وہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے نا، یہ بیماری پہلے نہیں تھی، یہ بیماری اب اس لیے ہو گئی ہے کہ 4 مذاہب کے لوگ موجود ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو اپروو کرنے کے لیے، اس کو صحیح ماننے کے لیے، اس کو درست ماننے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حق 4 میں سمٹ گیا ہے، 4 سے کے علاوہ حق نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی اگر 4 امام نے کوئی بات کہی ہے تو حق یہی ہے، گھومے کا پھرے گا، اس کے علاوہ 5ویں کوئی چیز لائیں گے تو باطل ہوگی، اگرچہ کتاب و سنت کے کتنا ہی قریب نہ کیوں نہ ہو۔ اور آپ یقین کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ بہت سارے مسئلے کے اندر 4 مذہب والوں میں سے کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتنے ایسے مسائل میں یہ بات ذکر کی ہے کہ 4 مسلک میں سے کسی کا بھی مسلک حق اور درست کے قریب نہیں، ان میں سے طلاق بھی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، ساتھیو اور عزیزو، یہ جو مسالک ہیں، آدمی کتنا بھی اس وقت اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے بھائی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آدمی حنفی رہے اور کتاب و سنت کو فالو کرے، شافعی رہے کتاب و سنت کو فالو کرے، یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں۔ جب آدمی ایک لیول لگا لیتا ہے نا تو اس کا پرچار کرے گا، وہ اس سے عقیدت ہو جائے گی، اس سے محبت ہو جائے گی اس کی۔ اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ آدمی مختلف اماموں کے نام کی طرف منسوب ہو۔ آپ دیکھیں اس روئے زمین پر ایک جماعت جو حق پر قائم رہی ہے، اسے بھی مختلف ناموں سے جانا اور پہچانا گیا ہے، لیکن کبھی بھی اس جماعت کا تعلق کسی شخصیت کے ساتھ نہیں رہا۔ جتنے بھی نام رکھے گئے اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک، کبھی بھی ان ناموں سے کسی شخصیت کی بو نہیں آتی ہے، چاہے وہ انصار السنہ کے نام سے ہو، موحدین کے نام سے رہی ہو، محمدیہ کے نام سے رہی ہو، اہل الحدیث کے نام سے رہی ہو، اصحاب الحدیث کے نام سے رہی ہو، سلفی کے نام سے رہی ہو، یا کسی اور دوسرے نام سے دوسری جگہوں میں پہچانی گئی ہو، لیکن نہ ان کی کتابوں میں، نہ ان کے عقیدے میں، نہ ان کے منہج میں، نہ ان کے طریقے میں کوئی بڑا فرق آپ نہیں پائیں گے۔ اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک اگر کوئی سلفی کتاب لکھتا ہے، کوئی اہل الحدیث کتاب لکھتا ہے، وہ عقیدے میں ہو یا فقہ میں ہو، کوئی بڑا اختلاف آپ نہیں پائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جو مذاہب ہیں، آپ اس قدر اختلاف پائیں گے کیونکہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لوگوں کی اپنی رائے ہے، تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ خود لوگ جانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم دونوں نے اپنے استاد سے 1/3 مسائل میں اختلاف کیا ہے، 1/3 مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ لیکن آپ یہیں پر اگر غور کریں گے کہ جو لوگ سلف کے منہج پہ قائم ہیں، صحابہ اور تابعین کے منہج پہ قائم ہیں، آپ ان کی کتابوں کو اکٹھا اور جمع کر لیں تو انشاءاللہ رب العالمین آپ الفاظ کا ادھر ادھر پائیں گے، لیکن جو حاصل ہوگا اس میں کوئی بڑا فرق آپ نہیں پائیں گے، کیونکہ حق ہمیشہ ایک رہا ہے، حق متعدد ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ بھی حق ہو، یہ بھی حق ہو، وہ بھی حق ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ الحق لا يتعدد، حق متعدد نہیں ہو سکتا، کئی ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس زام میں مبتلا نہ رہیں، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ وہ بھی حق پر ہیں، یہ بھی حق پر ہیں، وہ بھی حق پر ہیں، یہ بھی حق ہیں، کسی ایک کو قبول کر لو تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، صحیح راستے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ ثم خط عن یمینہ و شمالہ، پھر آپ نے دائیں اور بائیں بھی لکیریں کھینچی اور کہا ہذہ سبل، یہ راستے ہیں، کل سبیل لیس منہا الا شیطان یدعو الیہ، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو بلا رہا ہے، آپ اس کی بات پر لبیک کہیں گے اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم لوگ اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے کہ ہم اور آپ جس منہج پہ چل رہے ہیں،
جس طریقے پہ چل رہے ہیں کیا یہ وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، یا ان طریقوں پر ہے جسے لوگوں نے بنا رکھا ہے، سنوار رکھا ہے؟ کیسے حق اور باطل کو پہچانا جائے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے جانا اور پہچانا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ حق کہاں ہے۔ حق انا انزلنا الیک الکتاب بالحق والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ قرآن اور حدیث یہ حق ہے۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے پیغمبر نے کہا، وہ حق ہے، اور اس کو صحابہ کرام تابعین نے جس طریقے سے سمجھا ہے اس پر عمل کرنا یہ حق ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث کو آدمی اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش نہ کرے، صحابہ اور تابعین نے، سلف نے کیسے سمجھا ہے اسے، اس پر وہ کیا ہے، عمل کرے، یہ حق ہے۔ اب آپ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی باطل فرقے ہیں، آپ ان کے یہاں ان کی منمانیوں کو، ان کے ڈیزائر کو، ان کی خواہشات نفس کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ جب گفتگو ہوگی، ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے احادیث پیش کر رہے ہوں، لیکن اس میں ان لوگوں کے قول کو پیش کریں گے جو کبھی بھی حجت نہیں رہے ہوں، یا پھر یہ کہ ان کا وہ قول درست اور صحیح نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر جو لوگ شب برات کا انعقاد کرتے ہیں، شب برات مناتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ تمام مفسرین کی جماعت متفق ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اکیلے علماء ایسا کہتے ہیں کہ اس سے مراد نصف شعبان ہے، 15ویں شعبان ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، اور اس میں بھی کہ وہ درست نہیں ہے، وہ روایت تک صحیح نہیں ہے، پر مان لیتے ہیں صحیح ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے سارے صحابہ اور تابعین کو چھوڑ کر کے صرف ایک شخص کو آپ قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ انصاف سے کام نہیں کرتے۔ آپ کیوں نہیں بیان کرتے قتادہ نے کیا کہا، مجاہد نے کیا کہا، عبداللہ بن عباس نے کیا کہا، ان لوگوں کا کیا ہے؟ اور کیا اس آیت سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے کسی ایک صحابی نے 15 شعبان کی رات مراد دی ہے؟ آپ اپنی مرضی سے سمجھیں گے قرآن کو، احادیث کو اپنی مرضی سے سمجھیں گے؟ قرآن اور حدیث پر سب سے زیادہ عمل کس نے کیا ہے؟ صحابہ کر چکے ہیں۔ پریکٹیکل ہمارے پاس نمونہ موجود ہے، تو ہر حدیث کو دیکھیں گے صحابہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، جو عمل کر سکتے تھے وہ۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے یہ جاننا، جب ہم کسی کی گفتگو سن رہے ہوں، کسی کی بات سن رہے ہوں، کسی عالم کے ساتھ اگر ہم جڑے ہوئے ہوں، تو ہمارے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کی ان باتوں کے اندر کتاب و سنت اور صحابہ کی فہم اور سمجھ موجود ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کا عمل اس پر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اس کا عمل اس کے موافق ہے کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ زبان سے بات ایسی ہی کرتے ہیں کہ قرآن و سنت، لیکن عملی زندگی میں وہ اپنے ائمہ کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے اماموں اور مسلکوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ کسی سے بھی پوچھ لیجئے تو کہیں گے قرآن و سنت یہ حق ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، لیکن عملی زندگی میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں خود اپنے علاقے گورکھپور سے رہنے والا ہوں، میں دارالفتہ میں گیا، اللہ حاضر ہے، جانتا اللہ رب العالمین سے۔ دارالفتہ میں گیا، مفتی صاحب موجود تھے، صرف حدیث کی چند کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت تھی حوالے کے لیے۔ آپ یقین کریں پورے دارالفتہ میں حدیث کے نام پر ایک بھی کتاب موجود نہیں تھی، ایک بھی کتاب موجود نہیں تھی، سوائے فتاوے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، آپ ان کو یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، مفتی مطیع الرحمان قاسمی ندوی۔ میں نے پوچھا کہ فتاوے آپ کیسے لکھتے ہیں، حدیث وغیرہ کی طرف رجوع کیسے کرتے؟ کہتے ہیں لیپ ٹاپ سے، اس سے کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا فتاووں کی کتاب رکھی، حدیث کی کتاب بھی رکھنی چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے، جبکہ یہی لوگ گفتگو ایسے کرتے ہیں کہ قرآن و سنت۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسے ہمارے گھروں میں قرآن ہے نا، ایسے گھروں کے اندر احادیث ہونی چاہیے۔ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، اور آپ ایک زمانے میں ایک بڑا فتنہ درس قرآن کا فتنہ ہے۔ اس زمانے میں اگر ہمارے مشائخ موجود ہیں، خطا اور غلطی ہو رہی ہو تو ضرور اصلاح کریں گے۔ میرے اپنے علم میں اس زمانے کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ درس قرآن ہے۔
کہ ہر آدمی جو قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا جانتا ہے وہ درس قرآن دے رہا ہے. ہر جگہ درس قرآن کی مجلسیں اور محفلیں منعقد ہو رہی ہیں, درس قرآن ہو رہا ہے, اور بڑی تعداد میں لوگ جڑے جا رہے ہیں جن کو تفسیر کے متعلق کچھ بھی معلومات نہیں, بلکہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو قرآن کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایسے لوگوں کی دروس کی محفلیں جمی ہیں جو طالب علم بھی بننے کے لائق نہیں. اور کیوں؟ صرف قرآن کے نام پر, صرف قرآن کے نام پر. احادیث کا کوئی تعلق ان کے پاس نہیں, حدیث سے کوئی ربط ان کے پاس نہیں. جب آپ روکیں گے تو کہیں گے ہم اپنی جانب سے کوئی بات بیان نہیں کرتے ہیں, ہم تفسیر ابن کثیر پڑھ دیتے ہیں, ہم یہ تفسیر پڑھ دیتے ہیں, ہم وہ تفسیر پڑھ دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر آپ کو کیا لگتا ہے کہ تفسیر ابن کثیر پڑھ دیا آپ نے تو آپ نے اللہ کا فرمان پڑھ دیا؟ تفسیر میں خطا اور غلطی نہیں ہو سکتی. کتنی روایات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ مرسل ہے, یہ غریب ہے, یہ اصطلاح تو آپ کو معلوم ہی نہیں, اور آپ نے حدیث کے نام پر بیان کر دیا اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور اس پر عمل کرنا وہ شروع کر دیا. تو اس زمانے کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا درس قرآن منعقد کرنا جو قرآن کے اصول اور ضابطے اور تفسیر وغیرہ سے واقف نہ ہو, نہ حدیث. وہ آدمی جو حدیث نہ جانتا ہو اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ قرآن کی تفسیر بیان کرے, جائز ہی نہیں ہے. حرام ہے اس شخص کے لیے جو حدیث مصطفیٰ نہ جانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھا ہو. کیونکہ شیخ البانی نے لکھا ہے یہ بات کہ قرآن سے زیادہ جتنا قرآن محتاج ہے حدیث کے لیے, جتنا قرآن محتاج ہے حدیث کے لیے, اتنا حدیث محتاج نہیں ہے قرآن کے لیے. یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے جس قدر آپ کو حدیث کی ضرورت ہے اس قدر حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. پھر سے کہتا ہوں, قرآن کو سمجھنے کے لیے جس قدر آپ کو احادیث کی ضرورت ہے, احادیث کو سمجھنے کے لیے اس قدر آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر ذکر کو, قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کر دے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. تو قرآن احادیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا یہ گمراہی کے راستے کو طے کرنا ہے. جو بھی لوگ احادیث سے واقف نہیں ہیں ایسے تمام دروس میں حاضری قطعاً مت دیجئے, اگرچہ قرآن ہی کے نام پہ کیوں نہ ہو. سوائے فتنے کے کوئی دوسری چیز آپ کو ہاتھ آنے والی نہیں ہے. اور علماء سے حاصل کیجئے, ہر ایرو گیرو نتو کیرو سے علم حاصل کیجئے, ہر شخص سے علم حاصل کیجئے. ہر شخص جو یوٹیوب پہ آ گیا اس کو سننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں, اس کو سننا مت شروع کر دیجئے. آپ کی جماعت میں, آپ کے علاقے میں جو معتبر اور ثقہ علماء ہیں ان سے پوچھئے کہ کس عالم کو سنا جائے, کس کو پڑھا جائے, کہ کس کی کتابیں پڑھی جائیں. ایسی اس زمانے میں, فتنے کے زمانے میں آپ آتے ہیں اور گوگل سے جو چاہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. اس زمانے میں جب لوگ فتنے سے محفوظ تھے, ائمہ سے پوچھتے تھے کس کے پاس بیٹھا جائے پڑھنے کے لیے, کس کی کتاب پڑھی جائے. تو آپ اگر اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو بہت زیادہ فتنے فساد برپا ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے ہر شخص جو آپ کو تقریر کرتا ہوا نظر آ جائے, یوٹیوب پر فتویٰ بازی کرتا ہوا نظر آ جائے, وہ عالم نہیں ہے. عالم کو عالم ہی سمجھتے ہیں. آپ کسی بھی بڑے مقرر کو سن لیتے ہیں, تقریر اچھی کرتے ہیں, آپ بہت بڑے عالم ہیں. وہ علم ایک الگ شے ہے, عالم ہونا ایک الگ شے ہے, اور تقریر کر لے جانا یہ ایک الگ شے ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو مقرر تقریر کر رہا ہو بڑا عالم بھی ہو, بلکہ زیادہ خطرناک اس زمانے میں یہ ہے کہ وہ مقررین جو مشہور ہوں تقریری اعتبار سے, ان سے بچا جائے. حتیٰ کہ ثقات علماء سے, جو معتبر علماء ہیں, ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان کو سنا جا سکتا ہے نہیں, اگر آپ اپنے ایمان اور عقیدے کو درست اور صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو. کیونکہ ایک مرتبہ جب ذہن میں بات چڑھ جاتی ہے پھر اتارنا کیا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں, ساتھیو, عزیزو, ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ جماعت جس کی بشارت دی گئی ہے, جو قیامت تک حق پر قائم رہے گی, جس پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوتی رہے گی, جسے ذلیل اور رسوا نہیں کیا جا سکتا ہے, جسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے, اس جماعت کا پیٹرن اور منہج کیا ہے, اور اس جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کیجئے, اگرچہ اس جماعت میں تھوڑے افراد ہی کیوں نہ نظر آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام ایمان والے بھائیوں کو اس جماعت میں شامل فرمائے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.